مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ حضرت مولانا طارق مل صاحب نے ایک واقعہ سنایا بہت پرانا، کہ اس زمانے میں فوج کے کوئی بہت بڑے آفیسر تھے، کوئی بڑے لبرل ٹائپ کے تھے۔ تو مولانا کی ان سے ملاقات ہوئی نا، کوئی بیان تھا فوجیوں میں، تو مولانا کی ملاقات ہوئی، تو وہ بہت بڑا آفیسر تھا، میں نام نہیں لوں گا، مناسب نہیں ہے کسی کا نام لے کے رد کرنا۔ تو اس نے مولانا سے پوچھا کہ آپ کیسے اس فیلڈ میں آئے، مولانا کیسے بنے آپ؟ انہوں نے بتایا کہ میں تو میڈیکل سائنس میں پڑھ رہا تھا، ڈاکٹر بن رہا تھا، تو پھر میں رائے والے آئے، تبلیغ والے گشت کر کے لے گئے، تو میں نے کہا چلو عالم بنتا ہوں۔ تو اس نے تھوڑا سا نا تنزیہ کہا کہ ڈاکٹر ہی بن جاتے اچھا تھا یار، ٹھیک ہے نا، ایسے تنزیہ کہا کہ یار ڈاکٹر بن جاتے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ڈاکٹر بن جاتے یار، کوئی کام آتے لوگوں کے۔ ابھی کیا ادھر بیان کیا ہے، یوں ماں باپ کے حقوق اور بیوی کے حقوق اور مسکرا کے بات کرنے کے فضائل، یہ ان ٹاپک کو لوگ سمجھتے ہیں بالکل کیا ہیں، یہ انتہائی فضول۔ ابھی جنازہ ونازہ کوئی دعا کروا لے گا، مولوی صاحب میرے ابا بیمار ہیں، مولانا طارق مل صاحب آپ کائنڈلی ان کے لیے دعا کریں، تو آپ ڈاکٹر بنتے، کتنے اونچے ڈاکٹر ہوتے، آج آپریشن کر رہے ہوتے یہ ہارٹ کا، اور جناب اس کے گردے وردے سیٹ کر کے یعنی تھوڑے سے، کسی کے گردے خراب، کسی کا کوئی مسئلہ، وہ کتنا ایک خدمت ہوتی ہے نا انسانیت کی۔ تو یقیناً ڈاکٹر بننا بھی بہت بڑی فضیلت کی بات ہے اگر اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ لیکن مجھے اس وقت میں نے واقعہ سنا تھا کئی سال پہلے، تو لیکن حقیقت یہی ہے کہ بات اصل میں یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ خدا کی طرف لوگوں کو بلانا کوئی کام ہے ہی نہیں۔ اب مولانا طارق صاحب ڈاکٹر بن جاتے، میں سمجھتا ہوں ہزاروں انسانوں کی جان بچا لیتے، ایماندار ہوتے وہ، لیکن ایک انسان کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے والے نہ ہوتے۔ ہزاروں انسانوں کی جان تو بچا لیتے، یہ بھی ثواب کی بات ہے، لیکن شاید کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہوتا جو ان کی وجہ سے جہنم کی آگ سے بچا ہوتا۔ اب نہ ان لبرل طبقے کی نظر میں جہنم کی کوئی حیثیت ہے، نہ جنت کی کوئی حیثیت ہے، نہ یہ اللہ میاں کو لفٹ کراتے ہیں، تو لہٰذا ان کی نظر میں تو گردوں کی ویلیو ہے کہ گردے ٹھیک کر دیے مولانا طارق مل صاحب، گردوں کے اسپیشلسٹ بن کے، ہارٹ اسپیشلسٹ بن کے لوگوں کے بہت سے بیماروں کا علاج کر دیا، تو وہ اس کو تو دیکھ رہے ہیں انسانیت کی خدمت۔ کسی انسان کو جہنم کی آگ سے بچا لینا، اس خدمت کو دنیا دار طبقہ خدمت کا نام دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس نے نا بڑی توہین سے کہا کہ یوں کر لیتے یار۔ مولانا نے جواب یہ دیا کہ اگر میں ڈاکٹر بن جاتا نا تو آج آپ میرے سامنے ایسے تمیز سے نہ بیٹھے ہوتے آپ۔ یہ میں اپنے الفاظ میں مولانا کی بات نقل کر رہا ہوں، مولانا نے تو پتہ نہیں کیا کہا ہوگا، لیکن مجھے مفہوم یاد رہ گیا کہ اگر میں ڈاکٹر بن جاتا تو آج جو آپ اتنے سارے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے میری بات سن رہے ہیں یہ نہ ہوتا۔ مطلب یہ کہ اللہ نے دنیا بھی دے دی ہمیں، جو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ دنیا میں وہ زیادہ ترقی کرتے، تو یہ خوب سمجھنے کی بات ہے آج کل کے لبرل لوگوں کے لیے خاص طور پہ۔ سوال پیدا ہوتا ہے بھائی نالج تو پیغمبروں کے پاس زیادہ تھی، ان کے پاس کہاں سے آ گئی؟ بھائی قرآن کہتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس جو نالج تھی نا، علم تھا، فریحوا بما عندهم من العلم، جو علم ان کے پاس تھا نا قوموں کے پاس، اس پہ فریحو کا یہاں معنی اترانے لگے، تکبر میں آنے لگے، اور پیغمبروں کی توہین اور تنقید شروع کر دی۔ سوال پیدا ہوتا ہے بھائی اگر علم پہ اترا رہے تھے تو انسان اس چیز پہ کسی کے سامنے اتراتا ہے جو اس کے پاس ہو اور سامنے والے کے پاس نہ ہو۔ بھائی آپ کے پاس دولت ہے تو آپ اتراؤ گے غریبوں کے سامنے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ 20 لاکھ روپے کما رہے ہو، 40 لاکھ روپے کما رہے ہو اور 1 کروڑ والے کے سامنے اترانا شروع کر دو آپ، وہ تو کہے گا تو 2 ٹکے کی تیری اوقات نہیں ہے بھائی، تو لاکھوں میں کی بات کر رہا ہے، تو کیا اترائے گا؟ لینڈ کروزر والا اترائے گا بس والے کے، ٹیکسی والے کے سامنے، تو ٹیکسی والا اترائے گا رکشے والے کے سامنے، رکشے والا اترائے گا سائیکل والے کے سامنے۔ ایسا تو نہیں ہوتا نا سائیکل پہ آپ لینڈ کروزر پہ آنکھیں دکھا رہے ہو۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ، اللہ نے پچھلی امتوں میں پیغمبروں کو بھیجا اور وہ قومیں پیغمبروں کے سامنے اترانے لگیں، تکبر کرنے لگیں اس علم کی بیس پہ جو ان قوموں کو اللہ نے دیا تھا۔ سوال پیدا ہوتا ہے علم تو اللہ نے پیغمبروں کو زیادہ دیا تھا، ان کو کم دیا تھا، پیغمبروں کے مقابلے میں تو زیرو تھے یہ، تو پھر اترا کیسے رہے تھے؟ اس سے پتہ چلتا ہے یہاں دنیا کا علم مراد ہے، وہ ان کے پاس زیادہ تھا، پیغمبروں کے پاس کم تھا۔ تو
تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جن لوگوں کے پاس دنیا کی نالج ہوتی ہے, میڈیکل سائنس کی نالج ہے, انجینئرنگ کی نالج ہے, سائنسدانوں کے علوم ہے, ان کے پاس مادے کی نالج ہے, تو وہ علماء کے سامنے اتراتے ہیں اپنی اس نالج کی وجہ سے جو اللہ نے ان کو دی ہے. دین کے علم کو پھر وہ ویلیو نہیں دیتے, ورنہ پیغمبروں کے پاس دین کا علم بہت زیادہ تھا, مگر وہ مادی علم کو, سائنس اور ٹیکنالوجی کے علم کو دین کے علم پر ترجیح دے رہے تھے. علم کی اسلام میں بہت ویلیو ہے, چاہے دین کا ہو یا دنیا کا ہو. یعنی دنیا کے علم کی ویلیو کی ہم کمی مراد نہیں ہے یہاں پہ, لیکن اس آیت سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ جن کے پاس صرف دین کی نالج ہے اور جن کے پاس صرف دنیا کی نالج ہے, تو جس کے پاس دنیا کی نالج ہوتی ہے وہ اکثر اتراتا ہے اور تکبر کرتا ہے ان لوگوں کے سامنے جن کے پاس صرف دین کی نالج ہے, دنیا کی نالج نہیں ہے. جیسے آج حال ہے علماء کا. ہمارا لبرل طبقہ مولویوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ابے ان کو کیا آتا ہے؟ کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ ابے یہ جنازہ پڑھا سکتے ہیں, ابے یہ نماز پڑھا سکتے ہیں, ابے یہ ہمیں بتائیں گے کیا صحیح کیا ہے کیا غلط کیا ہے بھائی. انہوں نے آئنسٹائن کو پڑھا ہے؟ انہوں نے جو ہے وہ جرمنی کی یونیورسٹیوں سے کوئی ماسٹر کیا ہے ان لوگوں نے, یا ان لوگوں نے کہیں امریکہ سے پڑھ کر آئے ہیں, آکسفورڈ سے پڑھا ہے انہوں نے؟ تو یہ کیا آتا ہے ان کو؟ کیا ہے یہ تو مدرسے میں پڑھے ہیں. تو یہ نماز پڑھا سکتے ہیں, یہ طلاقوں کے فتوے دے سکتے ہیں, اور یہ نکاح بھی اچھا پڑھا سکتے ہیں. یہ بھی قبول ہے, اس نے کہا ہاں قبول ہے, چل بھی لے جا. بس یہ نالج ہے. ہمارے پاس جو نالج ہے نا وہ بڑی سالڈ ہے. جو لبرل طبقے کا ایک دماغ ہے, یہ جو ہماری یونیورسٹیوں میں بن رہا ہے, ان کے ذہن میں یہ کہ بھائی نالج تو ہمارے پاس ہے یار. تو حالانکہ نالج, اگر مولوی کو پتہ ہے کہ طلاق ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی ہے, تو یہ بھی تو ایک نالج ہے نا. آپ نے اس کو نالج کی فہرست سے اس لیے نکال دیا کہ یہ وہ علم ہے جو خدا کو راضی کرنے کے لیے ضروری ہے. مثال کے طور پر دیکھو, ایک مثال دیتا ہوں میں. آپ کے گردے خراب تھے, آپ کو کوئی ایسا نالج والا آدمی نہیں مل رہا جو آپ کے گردے کو ٹھیک کرے, تو اس کا اللہ کی رضا سے کوئی تعلق ہے؟ بتاؤ نا. اللہ ناراض ہوگا آپ سے؟ ارے اللہ تو ناراض ہے. اللہ کہے گا بھائی ڈاکٹر نہیں ملا تو صبر کرو, اور کیا ہے. یا غلط دوا کھا لیا آپ نے, غلط ڈاکٹر نے علاج کر دیا, تو ٹینشن میں آ جاؤ گے, بیمار ہو جاؤ گے. لیکن آپ نے بیوی کو طلاق دے دی, اب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. اب اگر آپ مسئلہ معلوم کیے بغیر بیگم کے ساتھ رہتے ہو تو ڈاکٹر ناراض نہیں ہوگا, نہ گردوں پہ کوئی اثر پڑا. اب ناراض کون ہوگا؟ اللہ. مسئلہ معلوم کر کے جانچتے ہو, تحقیق کر کے پتہ چلاتے ہو کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے, تو پھر کون راضی ہوگا؟ اللہ. تو اس مسئلے کا تعلق اللہ کے راضی ہونے یا نہ ہونے سے ہے. تو جو دنیا پرست لوگ ہیں نا, ان کی نظر میں چونکہ اللہ ہی کی کوئی ویلیو نہیں ہے, لہذا ان کی نظر میں نکاح طلاق کے حکام جان لینا, وراثت کے حکام جان لینا, ابا اماں کے مرنے کے بعد بیٹی کا کتنا, بیٹے کا کتنا, میاں بیوی کے کیا حقوق ہیں, ابا اماں کے کیا حقوق ہیں, اولاد کے کیا حقوق ہیں, اور پھر نماز کیسے پڑھی جاتی ہے, سجدہ سہو کے کیا مسائل ہیں, روزہ کیسے ٹوٹتا ہے, روزہ ٹوٹنے سے کب کفارہ لازم ہوتا ہے اور بغیر کفارے کے کب ٹوٹتا ہے, صرف قضا لازم ہوتی ہے, حج کا فرض ہوتا ہے, حج کا طریقہ کیا ہے, لبیک کہاں سے کہنا ہے, کتنی آواز سے کہنا ہے, کہاں سے پہلے احرام باندھنا ہے, احرام کی پابندیاں کیا ہیں, اگر یہ ہو جائے تو احرام ٹوٹ جاتا ہے, یہ ہو جائے تو احرام ٹوٹتا نہیں لیکن دم واجب ہوتا ہے. سمجھیں وقوف عرفہ کسے کہتے ہیں, طواف زیارت کی کیا ویلیو ہے, پھر اعتکاف کے کیا احکام ہیں, سمجھ میں آ رہی ہے بات, عمرہ کیسے کرتے ہیں, حج فرض کن لوگوں پر ہوتا ہے, پھر زکوٰۃ کے کیا احکام ہیں, سونے کی زکوٰۃ کتنی ہے, پیسوں کی زکوٰۃ کتنی ہے, کتنی ویلیو پہ زکوٰۃ ہے, کتنی ویلیو پہ قربانی ہے. یہ ساری ٹینشنیں, یہ سارے مسائل سیکھنے کے لیے کئی سال مدرسوں میں رہنا پڑتا ہے, اور ان مسائل کا براہ راست آپ کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا تعلق صرف خدا کو راضی کرنے یا نہ کرنے سے ہے. تو پیغمبر جو علوم لے کر آیا کرتے تھے ان کا تعلق کس سے تھا؟ اللہ سے. تو دنیا پرست لوگوں کی نظر میں چونکہ اللہ کی کوئی ویلیو نہیں ہے, لہذا جو اللہ کے راضی کرنے کے علوم کو جانتا ہے اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے. وہ جانتے ہیں کہ یار یہ جو بزنس کا یہ طریقہ ہمیں آتا ہے, یہ مولویوں کو نہیں آتا,
ہمیں گردے سے پتھری نکالنا آتی ہے, مولویوں کو نہیں آتی, علماء کو نہیں آتی. ہمیں جناب گنجے کے سر پہ بال کیسے نکل آئیں یہ ہم سے پوچھو, یوٹیوب پہ چینل ملیں گے آپ کو, گنجے کے سر پہ بال کیسے نکل آئیں. اور کمال ہے کہ علماء بھی اس کو زیادہ سن رہے ہوتے ہیں, مولویوں کو کم سن رہے ہوتے ہیں. یعنی کیونکہ یہ تو ہر ایک کا مسئلہ ہے نا, سر سے بال, گنجے کے سر پہ بال کیسے نکلیں. اتنے گنجوں نے, ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ گنج پن کا علاج نا, وہ عنوان بھی بڑا بڑا ٹنڈ لگا کے لگاتے ہیں یوٹیوب میں نا, اٹریکشن کے لیے آج کل ترکیبیں کیا ہیں. آپ نے اگر گنج پن کا علاج تو ایک گنجا لگاؤ سامنے, تھم نیل میں نا گنجے کی ٹنڈ آ رہی ہو, اور پھر ایک دوسری تصویروں کے گھنے گھنے بال, تو ویسی خوشی سے بال نکل آتے ہیں منظر دیکھ کر. تو ہر چیز پہ ریسرچ ہو رہی ہے, ایٹم پہ ریسرچ ہو رہی ہے, سائنس کے 20 ٹاپک ہیں, 20 ٹاپک. ہر ٹاپک کی ہماری سوسائٹی میں قدر ہے. کچھ بھی لے کے بیٹھ جاؤ نا آپ, آلیو آئل کے فائدے بیان کرنا شروع کر دو, اس کی بھی بڑی قدر ہے ہماری سوسائٹی میں. لیکن جو ہمارے لوگ, جو دین سے دور لوگ ہیں, جو ترقی کی صبح و شام رٹ لگاتے ہیں, ان کی نظر میں جس علم کی بالکل کوئی ویلیو نہیں ہے, وہ ہے وہ علم جس سے خدا راضی ہوتا ہے. اور یہ علم کون لے کر آتے ہیں؟ بولو, پیغمبر یہ علوم کو لاتے ہیں. تو قرآن کیا کہتا ہے, جب بھی پچھلی امتوں میں ہم نے کسی پیغمبر کو بھیجا, فریحوا بما عندهم من العلم, تو ان قوم کے پاس جو نالج تھی نا, اس نالج کی بیس پر وہ پیغمبروں کے سامنے اترانے لگے, تکبر کرنے لگے. کیا مطلب, تمہیں آتا کیا ہے؟ آتا تو ہمیں سب کچھ ہے. مثلا قوم عاد اگر پہاڑوں کو تراش کے گھر بنایا کرتی تھی, چٹانوں کو تراش کے, تو یہ بہت مشکل کام ہے نا. اچھا یہ سمجھ لو کہ جتنا ہم پرانے لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں نا سائنس اور ٹیکنالوجی میں مانتا ہوں کہ آج سائنس نے بہت ترقی کی ہے, لیکن اتنے بیوقوف نہیں تھے جتنے ہم سمجھ رہے ہیں ان کو. صحیح ہے نا, یہ ذہن میں رکھیں. یہ بات قرآن سے بھی ثابت ہے کہ پہلے زمانے میں بھی بہت ترقی کی ہے انسان نے, پھر تباہی آئی ہیں جس سے دوبارہ تنزل ہوا, کئی بار اوپر نیچے گیا ہے انسان, کلابازیاں کھائی ہیں. احرام مصر دیکھ لو آپ, آج تک دنیا حیران ہے کہ یہ بنا کیسے بھائی. اور لاشوں کو محفوظ رکھنے کے طریقے, اس زمانے میں علاج بھی تھے. بعض حکیموں کی دوائیاں ایسی ہیں 1.5 ہزار سال پرانے نسخے ہیں, 2,000 سال گزر گئے, اب تک وہ ان بیماریوں میں فائدہ دے رہی ہیں. وہ 2,000 3,000 سال پرانی دوائیں بھی ہیں. کبھی چھاؤں میں بیٹھیں گے تو بتاؤں گا انشاءاللہ. خمیرہ گاؤ زبان کھا لیا کریں صبح صبح, بڑی دماغ کو طاقت دیتا ہے. اور اس تو خود اس کو تو میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں, سر سے نزلہ نکالتی ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی تک تو یہ صدیوں پرانی, تو بہت پہلے. بیاض کبیر میں نے بتایا نا, کتاب ہے, آپ حکیم پتہ نہیں کون سے حکیم تھے انڈیا کے, حکیم اجمل تھے, کون سے تھے, آپ اس کتاب کو پڑھیں, آپ حیران ہو یار اس زمانے میں لوگوں نے کیا کیا تحقیقات کی ہیں, کیا یعنی وہ جو قدیم مختلف بیماریوں کی دوائیں ہیں, وہ کیا جنگلوں میں جڑی بوٹیاں بھی بیٹھے رہتے تھے کیا وہ لوگ. تو اتنا بے وقوف پرانا انسان نہیں تھا جتنا ہم اس کو سمجھتے ہیں, اتنا نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پچھلی امتوں کو قرآن کہتا ہے ہم نے تباہ و برباد کیا, کیونکہ وہ پیغمبروں کے مقابلے میں جو آ کے کھڑے ہوئے نا, تو اللہ نے جو ان کو نالج دی تھی, اس نالج کی وجہ سے انہوں نے پیغمبروں کو کمتر سمجھنا شروع کر دیا. یہ نہیں دیکھا کہ یہ بلا کس کی طرف رہے ہیں. پیغمبر تو سفیر ہوتے ہیں نا, سفیر کی اپنی حیثیت نہیں ہوتی, سفیر کی ویلیو اتنی زیادہ ہوگی جس کا وہ سفیر ہوگا. سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ خدا کے سفیر کی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے طرف سے پیغام لے کر آئے ہیں, ہماری اپنی کوئی بات نہیں ہے. اس چیز کو نہیں دیکھ رہے, بلکہ ان کی ذاتی حیثیت کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں تو بیماروں کا علاج کرنا بھی آتا ہے, ہمیں تو چٹانوں کو بہترین خوبصورت انداز سے ہم تراش خراش کے اس میں ایک بڑا زبردست خوبصورت محل تعمیر کر لیتے ہیں, ہم تو یہ کر لیتے ہیں, ہم تو یہ کر لیتے ہیں. آپ کو کیا آتا ہے؟ یہ خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں. دیکھو اللہ کی نظر میں, دیکھو قرآن یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہے, اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی ہے, گردوں کی نہیں ہے. نہ آپ کے گنجے کے سر پہ بال نکلنے کی اللہ کی نظر میں کوئی اتنی ویلیو ہے, نہ ہارٹ اٹیک سے اگر کوئی ڈاکٹر بچا لیتا ہے اس کی وہ ویلیو ہے. یہ سب دنیا کی چیزیں ہیں, ان کی بھی ویلیو ہے. تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے نا کہ اگر ایک انسان کی جان بچاتے ہو لاکھوں کی جان بچائے, فضیلت ہے. سب سے پہلے کون ہے؟ اللہ. اللہ کہتے ہیں مجھے راضی کیا تو پھر ہے, نہیں کیا تو ایسی کی تیسی, جاؤ جو مرضی کرو تم. سورہ فرقان کی جو آخری آیت ہے نا, وہ ذہن میں بٹھا لیں.
قرآن کہتا ہے قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے نبی ان سے آپ کہہ دیجئے کہ رب تمہاری کیوں پرواہ کرے گا اگر تم اس کو نہیں پکارتے ہو، اس کی رضا کی فکر میں نہیں رہتے ہو تو اس کو پھر تمہاری کیا پرواہ ہے اس کو. یعنی تمہاری نظر میں اگر اللہ کے علاوہ باقی چیزوں کی ویلیو ہے تو پھر اللہ کی نظر میں بھی تمہارے علاوہ باقی چیزوں کی ویلیو ہے. اس آیت کا اصل مفہوم یہ ہے کہ اگر تم اللہ کو اپنی ڈکشنری سے نکالتے ہو نا، اس کو راضی کرنے کی تمہاری نظر میں وہ ویلیو کوئی ویلیو نہیں ہے، تو پھر اللہ کی نظر میں بھی تمہاری کوئی ویلیو ما یعبأ بکم ربی، کہ میرے رب کو پھر تمہاری بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. پھر آپ بڑے بنیں گے انسانوں کی نظر میں، آپ نے جس کا علاج کیا وہ تھینک یو کرے گا، آپ کی عزت کرے گا، رسپیکٹ دے گا آپ کو، لیکن اللہ سے کوئی توقع نہ لگائیں آپ. تو اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں. جو تکبر ہے نا، تکبر، اس میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ علم. پچھلی امتوں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، اور دنیا کا علم خاص طور پر. دنیا کا علم وہ کیا پیدا کرتا ہے آہستہ آہستہ انسان کے اندر؟ تکبر. لہذا اسلام ایجوکیشن کے یہ تعلیم کے خلاف نہیں ہے، لیکن جو علم حاصل کر رہا ہے نا اس کو چاہیے کہ اپنی اوقات کو بار بار سمجھتا رہے. وہ اوقات کو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. ہمیں یاد ہے پہلے زمانے میں جب بھی کوئی اچھمبے کی بات ہوتی، کوئی انسان کسی نئی چیز پر مطلع ہوتا تو اللہ کی حمد و ثنا ہوتی تھی، اللہ کی حمد و ثنا ہوتی تھی کہ یار کیسی خدا کی کوئی نئی چیز سائنس نے دریافت کی ہوتی ہے نا تو لوگ کہتے یار اللہ کی قدرت ہے. اور پہلے سائنسدانوں کا بھی یہی حال تھا. ہمارے فزکس کے ٹیچر تھے، انہوں نے ہمیں 10th کلاس میں نا ایک سائنسدان کا واقعہ سنایا گورے کا، کہ وہ کان پہ ریسرچ کر رہا تھا. کوئی سائنٹسٹ تھا، میڈیکل سائنس کا کوئی بہت بڑا سائنسدان تھا، کان پہ ریسرچ کر رہا تھا. وہ غیر مسلم تھا. تو جب اس نے کان کے پردے کو اسٹڈی کیا اور کیسے جو لہریں ہیں آواز کی وہ کان کے پردے سے ٹکراتی ہیں اور کیسے ایک خاص فریکوینسی کے ساتھ جب وہ ٹکراتی ہیں تو اس سے ہمیں آواز سنائی دیتی ہے، ایسے ایسے کر کے جاتی ہیں نا. وہ ہم پہلے تصویریں بنایا کرتے تھے، یہ جو بھی ہم بات کرتے ہیں نا یوں کر کے جاری ہوتی ہیں، جو جتنی تمیز سے جائیں گی اتنی سریلی آواز ہوگی، جتنی آڑی ترچی جائیں گی. ایک سادہ سا مجھے تو اتنا ہی یاد رہ گیا، تو یوں کر کے جائیں گے وہ گلا پھاڑ کے کوئی اپنی بیگم سے بات کر رہا ہے بس سمجھ لو. اگر سائنسدان مجھ سے پوچھ کے کرتے نا کہ بھائی فریکوینسی کیا ہوتی ہے، یوں کب ہوتا ہے اور یوں تو میں کہ رپورٹ ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیوی سے بات کر رہا ہے تو یوں اور اگر کسی لڑکی کو پٹا رہا ہے تو بڑے تمیز سے نا جو فریکوینسی بنے گی نا آواز کی، جو لہریں پیدا ہوں گی وہ یوں بہت ایسے خوبصورت اسٹائل سے جائیں گی. وہ ایسا اسٹائل کہ لہریں خود اپنے اسٹائل پہ عاشق ہو جائیں. تو وہ کان پہ ریسرچ کر رہا تھا. تو ہمارے استاذ نے بتایا، بڑے پڑھے لکھے استاد سے، اللہ اگر زندہ ہیں تو اللہ ان کی عمر میں اور برکت دے، اگر انتقال ہو گیا تو اللہ مغفرت کرے. اس وقت بھی ان کی ایج کافی تھی. تو وہ کہتے تھے کہ وہ سائنسدان تھا انگریز، اس نے جب کان پہ ریسرچ کی نا تو جب وہ مطلع ہوا کہ کیسے سونا اتنا پیچیدہ نظام ہے، تو وہ چیخ اٹھا اور کہنے لگا کہ خدا واقعی سمیع اور علیم ہے، خدا واقعی سننے والا اور جاننے والا ہے. جاننے والا اس طرح کہ اتنی زبردست مشین اس نے بنا کے انسان کی کھوپڑی میں فٹ کر دی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا علم کامل ہے. اور سننے والا اس لیے کہ جو انسان کو اس طرح سے سنا سکتا ہے وہ خود کیسا سمیع اور بصیر ہوگا. تو پہلے زمانے کے جو سائنسدان تھے نا وہ بھی اتنے ملحد نہیں ہوئے تھے جتنے آج کے کنٹرول سے باہر ہو گئے ہیں. وہ اپنی سائنسی تحقیقات میں بات پہ خدا کو یاد کرتے تھے کہ یہ تمام چیزیں ہمیں کس کی طرف لے کر جا رہی ہیں؟ اس بنانے والے کی طرف لے کے جا رہی ہیں. اب اتنی دنیا پرستی کہ اتنی نئی چیزیں سامنے آتی ہیں، ایک لفظ منہ سے جو نا خدا کی تعریف میں پھوٹے منہ بھی نہیں نکلتا. لوگ کہتے ہیں نا بیگم جب کھانا پکاتی ہے نا اور میاں تعریف نہیں کرتا، ایک دفعہ پکا لیا، 2 دفعہ پکا لیا، 3 دفعہ پکا لیا، کبھی تعریف نہیں کری کہ پھوٹے منہ تعریف بھی کر دیا کرو. کہتی ہے کہ نہیں کہتی ہے کہ کبھی پھوٹے منہ کہہ دیا کرو کہ آج بینگن اچھے پکے ہیں، بس ہمیشہ کیڑے ہی نکال رہے ہوتے ہو. تم ہم بھی کہتے ہیں یار تم اتنی سائنسی تحقیقات دیکھتے ہو جو ایک چیز خدا کے وجود کی دلیل دے رہی ہے، تو کبھی پھوٹے منہ کہہ دیا کرو یار خدا واقعی بڑا کمال والا ہے، بڑے کمالات ہیں اس کے. لیکن آج آپ یوٹیوب پہ ڈاکومنٹریز دیکھو، کیا نئی چیزیں آ رہی ہیں. کمنٹس میں پڑھتا ہوں جس سے مجھے پتا چلتا ہے پبلک جا کدھر کو رہی ہے. تو ایک کمنٹس بھی خدا کی تعریف میں نہیں ہوتا. اگر ہوگا تو اردو میں ہوتے ہیں اکثر، اس کا مطلب دیسی لوگ تو کر رہے ہوتے ہیں، انگلش جس کو آ گئی وہ نہیں کر رہا ہوتا.
الا ماشاء اللہ درجنوں میں کوئی ایک. تو خدا کو غصہ نہیں آئے گا کہ ابے تم نے ابھی وہ ایک کل پھر کسی نے, میں نے یوٹیوب پہ دیکھا وہ کلپ تھا نا, مرغی لڑ رہی ہے کسی اپنے بچوں کی خاطر, کسی بڑے جانور سے لڑ رہی ہے. تو اس پہ بھی بہت زیادہ لوگوں نے تعریفیں کی ہے ماں کی. یقیناً ماں کی تعریف بھی بنتی ہے کہ یار ماں واقعی کیا ہوتی ہے ماں. او پھوٹے منہ, خدا کی بھی ایک دفعہ تعریف کر دو. یہ ماں میں یہ جذبہ پیدا کس نے کیا بچوں کی حفاظت کے لیے؟ تو بول دو ایک دفعہ کہ واہ کہ کیسا اللہ بنانے والا ہے جس نے نسل کی حفاظت کے لیے ماں کے دل میں کیسے کیسے جذبے پیدا کیے ہیں. تو ایک دفعہ اس کی بھی تو تعریف کر دو. اس کو تو ایسا ڈکشنری سے نکالا ہے بھائی ہمارے لبرل لوگوں نے, پڑھے لکھے, یہ سب پڑھے لکھے, انگلش میں جو کمنٹس کر رہا ہے کچھ تو پڑھا لکھا ہے نا,